السلام علیکم۔ مہربانی کا انعام۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک دور دراز پہاڑی علاقے میں ایک چھوٹا سا مگر خوبصورت گاؤں تھا۔ یہاں کی فضا ہمیشہ ٹھنڈی رہتی، پرندوں کی آوازیں دل کو بہت سکون دیتی تھیں، اور یہاں کے لوگ آپس میں پیار محبت اور خلوص سے رہتے تھے۔ اس گاؤں کے لوگ محنتی، سادہ دل اور مہمان نواز تھے۔ انہی محنتی لوگوں میں ایک نیک دل نوجوان صفوان بھی رہتا تھا۔ صفوان ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے والد ایک درزی تھے، مگر وہ صفوان کے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ والد کی وفات کے بعد صفوان کی ماں نے اس کی پرورش اکیلے ہی کی، مگر اب اس کی ماں بیمار رہنے لگی تھی۔ ڈاکٹروں نے جو دوائی دی تھی، اکثر غربت کے ہاتھوں وہ دوا خریدنا مشکل ہو جاتا۔ صفوان روزانہ صبح سویرے جنگل جاتا اور لکڑیاں کاٹ کر دوپہر تک شہر لے جاتا، اور بیچ کر اس سے جو تھوڑی بہت کمائی ہوتی، اس سے ماں کا علاج اور گھر کا گزارا کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ خود بھوکا رہ سکتا تھا، مگر ماں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ماں سے اس کی محبت ہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ ایک دن حسب معمول وہ جنگل گیا۔ دھوپ تیز تھی، دوپہر ہو چکی تھی اور وہ کافی تھک گیا تھا۔ اس نے درخت کے نیچے سائے میں بیٹھ کر اپنے ہاتھ کی روٹی نکالی۔ ابھی اس نے ایک نوالا بھی نہ لیا تھا کہ اچانک اس کی نظر دور ایک بوڑھے شخص پر پڑی، جو پیٹ کے بل زمین پر گرا ہوا تھا۔ صفوان نے فوراً بھاگ کر اس کے پاس پہنچا۔ بوڑھا شخص زمین پر گرا ہانپ رہا تھا، سانس پھولی ہوئی تھی اور چہرے سے تکلیف واضح نظر آ رہی تھی۔ صفوان نے پریشان ہو کر پوچھا، بابا آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ بوڑھے نے ہلکی آواز میں کہا، بیٹا میں کئی دنوں سے سفر میں ہوں اور بھوک بھی بہت زیادہ ہے، لگتا ہے اب میں بھوک سے مر ہی جاؤں گا۔ اگر کچھ کھانا اور پانی مل جائے تو ہو سکتا ہے کہ شاید میں کچھ سنبھل جاؤں۔ صفوان کی نظر اپنی روٹی اور پانی پر گئی۔ وہ اس کی واحد خوراک تھی۔ اگر وہ یہ اس بوڑھے شخص کو دے دیتا تو آج خود بھوکا رہ جاتا۔ ایک لمحے کے لیے صفوان نے سوچا کہ بھوک کے ساتھ لکڑیاں کاٹنا کتنا مشکل ہوگا، مگر اس کے ایمان نے جواب دیا، اللہ بھوکے کو کھانا کھلانے والے شخص کو کبھی محروم نہیں کرتا۔ اس نے اپنی روٹی اور پانی اس بوڑھے شخص کے ہاتھ میں رکھ دیا اور کہا، بابا جی آپ یہ کھا لیں، اللہ آپ کو طاقت دے گا۔ بوڑھے کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو آ گئے۔ اس نے کھانا کھایا، پانی پیا اور خود سنبھل کر اٹھ کھڑا ہوا اور ایک نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیٹا آج تم نے ایک جان بچائی ہے، اللہ تمہیں ایسا انعام دے گا جس کا تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ یاد رکھنا، اللہ کی رحمت وہاں سے آتی ہے جہاں انسان کی سوچ نہیں پہنچتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ بوڑھا آہستہ آہستہ دور چلتا چلا گیا، مگر اس کی باتیں صفوان کے دل میں کہیں اتر گئیں۔ اس دن صفوان بھوکا رہا، تھکا ہوا جسم اور کمزوری اور بھوک، پھر بھی لیکن دل مطمئن تھا کہ اس نے نیکی کی ہے۔ اس نے شام تک لکڑیاں اکٹھی کی، لیکن ہاتھوں میں کمزوری کی وجہ سے لرزا سا تھا۔ جب وہ گاؤں واپس پہنچا تو رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ ماں نے پریشانی سے پوچھا، بیٹا کیا تم نے آج کھانا نہیں کھایا؟ صفوان نے مسکرا کر ماں کو جواب دیا، ماں آج کسی کو میرے کھانے کی سخت ضرورت تھی۔ ماں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا بیٹا نیکی سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ پھر دونوں ماں بیٹا بھوکے ہی سو گئے۔
اگلی صبح صفوان پھر جنگل کی طرف نکلا۔ ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ اس نے راستے میں ایک خوبصورت چمکدار کاغذ دیکھا۔ وہ حیران ہوا اور کاغذ کھولا تو اندر سے سونے کا ایک قیمتی سکہ رکھا ہوا تھا۔ اس نے حیران ہو کر سوچا، یہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اسی لمحے اسے یاد آیا کہ جو بوڑھا شخص زمین پر گرا ہوا تھا اس کی چھڑی پر بھی ایک خاص نقش کنندہ تھا۔ وہی نشان اس سکے پر بھی موجود ہے۔ اس نے دل میں سوچا، کیا یہ کل والے بابا جی کا انعام ہے؟ مگر پھر فوراً اس کے دل نے کہا، نہیں، مجھے پتہ کرنا چاہیے یہ کس کا ہے۔ وہ بازار کی طرف چل پڑا تاکہ وہ معلوم کر سکے کہ یہ کسی کا کھویا ہوا کاغذ تو نہیں۔ اسی بازار میں اس وقت بادشاہ کا قافلہ آ رہا تھا۔ جو ہی بادشاہ کا قافلہ بازار میں داخل ہوا، شور مچ گیا کہ راستہ چھوڑ دو، بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں۔ سارے لوگ ادب سے کھڑے ہو گئے اور بادشاہ گھوڑے سے اتر کر خود صفوان کے پاس آیا، جیسے کسی خاص مقصد سے اسے ڈھونڈ رہا ہو۔ بادشاہ نے نہایت نرمی سے پوچھا، نوجوان، کیا تم نے جنگل میں ایک بوڑھے شخص کی مدد کی تھی؟ صفوان بے انتہا حیران ہوا یہ سن کر، اور اس نے کہا، جی ہاں، میں نے ایک بوڑھے شخص کی مدد کی تھی۔ وہ جنگل میں زمین پر گرا ہوا تھا، میں نے اسے اٹھایا اور کھانا کھلایا تھا۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، وہ عام بوڑھا نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ کے خاص بندے ہیں جو لوگوں کے دلوں کا امتحان لیتے ہیں۔ تم کامیاب ہو گئے بیٹا۔ صفوان کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ اس نے فوراً بادشاہ کو وہ سکہ دکھایا جو اسے جنگل میں ایک کاغذ پر ملا تھا۔ بادشاہ نے سکہ دیکھ کر کہا، یہ سکہ نہیں بلکہ مہربانی کی مہر ہے۔ جس کے پاس یہ سکہ آ جائے تو سمجھ لو اس پر اللہ کا کرم اتر چکا ہے۔ بادشاہ نے بلند آواز میں اعلان کیا، آج سے صفوان شاہی محل کے لیے کام کرے گا اور اس کی ماں کا علاج کا مکمل خرچ ریاست برداشت کرے گی، اور اسے عزت اور روزگار کی وہ منزل دی جاتی ہے جس کا وہ حقدار ہے۔ لوگ خوشی سے تالیاں بجانے لگے۔ صفوان حیرت اور خوشی کے آنسوؤں میں ڈوب گیا کہ اللہ نے اسے ایک روٹی کی نیکی کے بدلے اس کی پوری زندگی بدل دی۔ اسے نیکی کا پھل اس صورت میں ملا۔ چند ہفتوں کے علاج کے بعد اس کی ماں صحت مند ہو گئی اور صفوان کے گھر میں اللہ کی رحمت برستی گئی۔ وہ محل میں کام کرتا، اچھا کماتا اور اب دوسرے غریبوں کی مدد بھی کرتا۔ لیکن ایک دن جب وہ محل سے گھر واپس آیا تو اس نے راستے میں ایک بچے کو دیکھا جو سخت سردی میں کانپ رہا تھا۔ اس بچے کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، پیروں میں جوتے تک نہیں تھے۔ صفوان نے بچے کو اپنے پاس بلایا اور اپنی گرم چادر اس کے کندھوں پر رکھ دی۔ بچہ حیران ہو کر بولا، بھائی آپ کون ہیں؟ صفوان نے کہا، میں وہ ہوں جسے اللہ کی مہربانی نے اس قابل بنایا اور عزت دی۔ اب میری باری ہے کسی کی زندگی بچانے کی۔ بچے کی آنکھوں میں بھی چمک اتر آئی۔ ایک شام وہ لکڑیاں دے کر محل سے واپس آ رہا تھا، اچانک موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ راستے میں ایک گدھا گاڑی والا ملا جو سامان کے نیچے دبا ہوا تھا۔ صفوان نے اپنی طاقت سے اسے گدھا گاڑی کے نیچے سے نکالا۔ وہ بولنے لگا، اللہ آپ کا بھلا کرے صاحب، آپ نے آج میرے بچوں کو بھوکا رہنے سے بچا لیا۔ ہر گزرتے دن صفوان کی نیکیاں بڑھتی گئیں اور ہر طرف صفوان کی نیکیوں کی روشنی پھیلتی جا رہی تھی۔ ایک رات جب صفوان نماز پڑھ رہا تھا تو اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو وہی بوڑھا شخص کھڑا تھا، سفید لباس، چہرے پر نور، اور اس کے وجود سے رحمت کی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ بوڑھے نے کہا، بیٹا
میں وہی ہوں جسے تم نے جنگل میں روٹی دی تھی۔ جان لو انسان کبھی جان نہیں سکتا کہ اس کے ایک چھوٹے سے عمل کا وزن اللہ کے ہاں کتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ صفوان کے سر پر رکھا اور دعا دی، اللہ کرے تمہاری نسلیں بھی ہمیشہ نیکیاں کرنے والی رہیں اور تمہاری زندگی دوسروں کے لیے سہارا بنے۔ یہ کہتے ہی وہ بوڑھا شخص نور کی طرح غائب ہو گیا۔ صفوان کا دل شکر سے بھر گیا اور وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اصل دولت اللہ کی مہربانی اور رحمت ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی ہوتی ہے، اور نیکی چھوٹی ہو یا بڑی اللہ کے ہاں ضائع نہیں ہوتی۔ دل میں رحم ہو تو اللہ کی رحمت ضرور آتی ہے۔ اگر آپ سب کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیں۔ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا کمنٹ میں لازمی بتائیے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔